والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سال میں لاکھوں سلام. پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی. وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی. کیا کمال رشتہ ہے. سبحان. وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. امتی تیری نسبت پہ لاکھوں سلام. پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. نہایت محترم سامعین کرام، بزرگ، آج کی انتہائی پروقار ایک پاکیزہ محفل پاک، محفل ذکر مصطفیٰ، محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے برادر محترم بھائی جان جن کی نور نظر عزیزہ بیٹی کی کل رخصتی ہے، اللہ اکبر، اپنی شہزادی کے تیل مہندی کے موقع پر یہی کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں شادی سے ایک دن پہلے جو تقریب ہوتی ہے اس کو ہم تیل مہندی یا مائیوں یا مائیاں یہ کہتے ہیں. ہمارا ایک ہی کلچر ہے. اور ایسے موقعوں میں جو ہوتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ. تیل مہندی کی جب یہ رسم ادا کی جاتی ہے تو پورا گھر، پورا ماحول، پوری برادری یہ سب مستی پہ اترے ہوتے ہیں. بیشتر کہا گیا. اور بوڑھی مائیاں اور میرے جیسے بوڑھے بابے کو بھی کہتے ہیں آپ بھی کچھ نہ کچھ ناچے، وہ مستی کا اظہار کریں. ہم تو سن دیکھ کے حیرانی ہو گئے. آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک بہت بڑا آستانہ ہے، بہت بڑا آستانہ اسلام آباد کے قریب ہے. ان کے بچوں کی شادیاں چڑھی ہوئی ہیں. آج کل شادیاں بھی ہے، ڈھول ڈمکا بھی ہو رہا ہے، باجے بجرے اور ناچ کرنا بھی ہو رہا ہے، جوبر شوبر ڈالے جا رہے ہیں. یہ حال ہے. استغفر اللہ. یہ آستانے جو لوگوں کی شریریوں سے پلتے ہیں، ان کے ساتھ جادو کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. بڑے جو تھے وہ شریعت اسلامیہ کے پیروکار تھے، شریعت اسلامیہ کے اعلی بردار تھے. اور ان کی نسلوں کو شریعت نہیں آتی. ان کے مریدین آج بھی کہتے ہیں رہبر شریعت. رہبر وہ ہوتا ہے جو خود راہ پر. لوگ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، ان کو مستی کرنے دو. اور میں ہی سمجھتا ہوں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کا معنی ہے طریقہ. اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ، حضور کی ایک سنت کو نبی علیہ السلام نے فرمایا
قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ میری سنتوں اور میرے طور طریقے کو چھوڑیں گے. اگر اس زمانے میں کسی میرے امتی نے، کسی صحیح العقیدہ سچے مسلمان نے میری ایک سنت زندہ کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرا اللہ 100 شہیدوں کو ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. میں آپ سب کی طرف سے موضوع کالا چک کے تمام اہل ایمان کی طرف سے ہمارے جو حضرات تشریف فرما ہماری مسجد کی محراب منبر کی زینت علامہ صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں ہمارے بعد میں اسٹیج ماشاءاللہ اللہ ان کی علمی قابلیت میں مزید برکت فرمائے. میں سمجھتا ہوں پوری ملت اسلامیہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جائے گی، ہم سب آپ کو مبارک بخشیں. ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس لاڈلی شہزادی کے نکاح سے پہلے جو رسم مائیوں یا مہندی یا تیل کی رسم ہے جس پر ہمارے ناچ گانے ہوتے ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہیں، لڑکے بھی مستی پر ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی کچھ کم نہیں ہوتی، اور ہم جیسے بابے بے حیائی کا مجسمہ بن کے، بے شرمی کا مجسمہ بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ خدا کے خوف والا کہے اس نسل کو بے حیائی سے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خوشی نہ بے حیائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مسلمان بھول گیا کہ خوشی دیتا کون ہے؟ کیا ہمیں یاد نہیں کہ خوشی آزاد کون کرتا ہے؟ شادی ہو یا غمی ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مانی جاتی ہے، کہ لوگوں کی باتوں کو ترجیح دی جاتی ہے. رشتہ داری قریب کی ہو دور کی ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا. ایک سگا بھائی ہے، وہ بیچارہ کمزور غریب ہے، اس بیچارے کو شاید کوئی نہ پوچھے. ہر جگہ پہ ایسا نہیں، میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، مگر ایک دور کا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے، آپ کے ساتھ فارغ ملک میں کہیں وہ رہا ہے تو سارا پروگرام اس کو پوچھ کر کیا جا رہا ہے. وہ دور بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ فلاں دن رکھو، وہ دن رکھا جا رہا ہے. وہ دور بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ فلاں بجے برات نکلے تو اس کی مانی جا رہی ہے. پوچھا جاتا ہے یار کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یار اس کے احسانات مجھ پہ بڑے ہیں، اس کی مہربانیاں مجھ پہ بہت زیادہ ہیں، تو میں نسلی بندہ ہوں، میں اپنے مہربانوں کو یاد رکھتا ہوں. نسلی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مہربان کو یاد رکھتا. تو جو ہے آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوری طرح بالی کھول کے رکھنے سے تھوڑی بہت ایسا ہے. میرا کچھ ہی ہفتے پہلے اپڈیٹ ہوا ہے، میں اس لیے نیچے بیٹھنا تو یہ مسئلہ تھا، مگر نہ میں نے جتنے پاؤ بیٹھتے پہلے یہ مسئلہ ہے، نیچے بیٹھا نہیں جا رہا مجھے. اور آج لیٹسٹ کل ہم میرپور گئے، ہمارے عزیز کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ساتھ بچے چلے گئے تو بچی نے مجھے گاڑی کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا. ٹھنڈی ہوا لگتی رہی، اس نے اپنا کام دکھایا. خیر کوئی بات نہیں، خیر یہ سلسلے چلتے ہیں. ہم دیہاتی لوگ ہیں، چھوٹی موٹی تکلیفوں کو خاطر نہیں لاتے، پر جناب نے توجہ ضرور فرمائی. توجہ ہے آپ. نسلی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کا گھر بہت بڑا ہو، جن کا کسی خاص قبیلے سے تعلق ہو، یہ لوگ نسلی ہیں. یہ نہیں، بڑے بڑے غریب لوگ جن کو عام نسل سمجھتے ہیں، ان میں بڑے بڑے قدردان پیدا ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے خاص لوگ، بڑے بڑے چودھریوں کی اولادیں، بڑے بڑے پیروں کی مولویوں کی اولادیں بے قدری ہوتی. یہ تو قرآن شریف میں ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ زندوں سے مردے اور مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے. ہم نے یہ سنا، یہ پڑھا، یہ پڑھتے ہیں. اللہ کے پیغمبروں کے ہاں ایسے ایسے جہیزمندار پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو عذاب دے کے مار دیتا ہے. نوح علیہ السلام کا وقت کیا ہے؟ بے شک
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول کے گھر یزید جیسے بے حیا بے غیرت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام، اللہ جس کے ہاں جو چاہے، یہ اللہ کی شان۔ اگر کسی کی اولاد نیک ہے اس پر اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ۔ 2 نفل روز اضافی پڑھے کہ اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے اچھی اولاد بخشی۔ اب یہ کر رہا ہوں کہ اچھی نسل سے پہچان یہ نہیں کہ ان کے رنگ گورے ہو، ان کے قد بڑے ہوں، ان کے محلات اور ان کی جگیریں بڑی ہوں۔ اچھی نسل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو یاد کرے۔ محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کرے، جس نے نیکی کی ہو اس کی قدر یاد رکھے۔ ہم جیسے لوگ کو سگی ماں کی قدر نہیں کرتے، جس ماں نے جنم دیا ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یاد رکھو جو اپنے والدین کا نہیں بنا وہ زمانے بھر میں بھی کسی کو کہے کوئی اس کی وفا کا اعتبار نہیں کرتا۔ تو رکھنا بندہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے نیکی کی، حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے فرامین جس کو دین اسلام کا نام دیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا ابو کا ثلاثہ، اے بندے تیرے تین باپ ہیں، ابو کا ثلاثہ، تیرے 3 ماں باپ ہیں۔ عرض کیا ارشاد ہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ، فرمان ہو۔ حضور نے فرمایا من ولدکا، پہلے وہی ہے جنہوں نے تجھے جنم دیا، پہلے ماں باپ وہ نے جنہوں نے تجھے جنم دیا، اور پہلے وہی نے جنہ چمے۔ من ولدکا، پہلے وہ جنہوں نے تجھے جنم دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد ہو مزید، فرمایا من علمکا، دوسرے تیرے والدین وہ ہیں جنہوں نے تجھے پڑھایا۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر فرمایا من زوجکا، تیسرے وہ ہیں جنہوں نے تجھے بیٹی دے کے بیٹا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے بھائی جان کے گھر کا جو ان کا عزیز پتہ چلا ہے کہ پہلے سے ہی وہ رشتہ ان کے قریب ہے، الحمدللہ۔ وہ ایک مہمان کی اس حیثیت سے کہ قانونی اور شرعی تقاضا لے کے کل الحمدللہ اس فیملی میں اس بچے کا آنا ہوگا۔ اللہ کرے وہ بچہ بھی اس گھر کے لیے بہار بن گیا، آمین۔ اور ہماری عزیزہ بیٹی وہ ننھی پڑی جس خاندان میں جا رہی ہے، اللہ کرے وہ بیٹی اس گھر کے لیے رحمت، عزت اور برکت کی بہار۔ اور یہ فیصلہ جو دونوں طرف کے ماں باپ نے اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کی عقل اور سمجھ کے مطابق کیا ہے، اللہ کرے اس فیصلے پر پوری پچھتا۔ یہ فیصلہ دونوں فیملیوں کے لیے باعث فخر بھی ہو، باعث عزت بھی ہو اور باعث برکت بھی ہو۔ تو جو ہے اب یہ کر رہا ہوں، یہ نصف رسول اللہ نے ماں باپ کا درجہ ہے۔ آپ جب محسن کو یاد نہیں رکھتا کہتے یہ بڑا بے قدرہ بندہ، یہ قدر نہیں رکھتا یاد۔ دنیا میں محسنین کا سلسلہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب کے بڑے بڑے محسن ماں باپ، والدین کے بعد حضور نے فرمایا اساتذہ، اساتذہ کے بعد حضور نے فرمایا تیرے وہ جنہوں نے بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، وہ تیرے نسبتی ماں باپ۔ ایسے موقعوں میں ضرور چاہیے کہ یہ مسئلے بیان کیے۔ ہمارے یہاں آج تک ہندوؤں سے الگ ہوئے ہمیں 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج تک ہندو تہذیب میں گرا ہوا ہے یہ مسلمان معاشرہ۔ وہ خطہ پاکستان جس کو اسلام پہ حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے پوچھئے کہ لفظ پاکستان کا یہ مطلب ہے، پڑھے لکھے لوگ سے ہرگز نہیں۔ پاکستان کا مطلب تو ایک پاک زمین ہے، یہ اس کا عرفی معنی لیا جاتا ہے، مفہوم لیا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ حاصل کیا جا رہا ہے جس میں لا الہ الا اللہ چونکہ پورے اسلام کا بنیاد اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، باقی سب اس کی تشریحات ہیں، یا توحید ہے یا رسالت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ملک جس میں کلمہ اسلام کا راج ہوگا، 70 برس گزر گئے، قریب قریب کم یا زیادہ، آج تک یہاں کلمہ شریف کا راج نہیں ہو۔
بلکہ ہمیں پتہ جو کچھ حالات ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نخل جو اٹھے گا رتل واحد سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، ہم تو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہمیں کوئی نالی بنا کے لے جائے ہمارے ووٹ لے سکتے، ہمیں ایک دفعہ تھانے سے چھڑا دے ہمارے ووٹ لے سکتے ہیں، ہماری سوچ یہی تک ہے، ہم دڑے بازی کی سیاست کرنے والے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر سکتے۔ مزاج جی کا حال یہی ہے، اگر کوئی بندہ خاص ہے تو وہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ اب یہ میں کر رہا ہوں کہ ہندو قوم سے جدا ہوئے کئی پرسپیٹ کے آج بھی ان کے جراثیم ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو بندہ بیٹی کو جنم دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو دین دنیا کے علوم سکھاتا ہے، اس کو ایک سچا انسان، سچی مسلمان، گھر بسانے والی ایک شہزادی بناتا ہے، کہا جاتا ہے یہ میرا سسر، اور اس کے بہن بھائیوں کو کہا جاتا ہے یہ سالی یا سالے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں سالی سالہ ایک گالی ہے۔ جب آپ نے کسی کو گالی دے جو کہتے ہو سالے، کراچی والے یوں بڑے بڑے طرز سے کہتے ہیں۔ ہمارے وہ بندہ، اس کی تعلیمی قابلیت کچھ بھی ہو، وہ نمازی ہے یا بے نماز، یہ کون آ رہا ہے، یہ میرا سالہ ہے، یہ کون ہے، یہ میری سالی ہے، یہ میری ساس ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک سے پوچھے، یہ نسبت رسول کی محفل ہے، یہ ذکر رسول پاک کی محفل ہے۔ اللہ اس فیملی، اس خاندان کو نسل در نسل قیامت تک کا مان۔ آمین۔ جہاں اللہ ان کی جانیں محفوظ رکھے، اللہ ان کے ایمان بھی محفوظ رکھے۔ آپ لوگ جو جینے دے محفل ہے، اللہ آپ پر بھی بڑا فضل فرمائے۔ فضل رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سالی سالہ ہماری مسلمان تہذیب کے الفاظ نہیں ہے، یہ ہندو تہذیب کے الفاظ۔ ہمارے یہاں وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی، اگر ہم مسلمان واقعی سچے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس رشتے کا کیا درجہ ہے؟ فرمایا والدہ کا، یہ بھی تیرے ماں باپ۔ یہ کیسے ماں باپ ہے؟ فرمایا نسبتی ماں باپ ہے، انہوں نے تجھے بیٹی دے کے بیٹا بنایا ہے۔ آج ہمارے بچے، یہ میرا تایا، یہ ماموں، یہ چاچو ہے، ماں کی فیملی کے سارے مامے اور باپ کی فیملی کے سارے تائے چاچے، یہ رشتہ ہے، یہ حیات کے رشتے۔ ماں کہتی ہے یہ تیرا تایا لگتا ہے، بچہ تایا کہتا ہے۔ ابو کہتے ہیں یہ تیرے چاچو ہے، تو بچہ اسے چاچو کہتا ہے۔ خدا کی قسم، ساری مائیں اور سارے ابے اکٹھے ہو جائیں گے، رسول پاک کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ بے شک نہیں ہو سکتا۔ جو عظمت اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے، جن کی زبان کا سرٹیفکیٹ رب العالمین نے جاری فرمایا ہے، ان سے بڑا سچ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کا بولنا، اللہ کا بولنا مقدس کتاب قرآن شریف میں ہے، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اسے راضی کیا جائے۔ حضور کا راضی ہونا، اللہ کا راضی ہونا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رسول اللہ کی نے جن جب کنکریاں ماری، اللہ فرماتا وہ آپ نے نہیں ماری، وہ ہم نے ماری۔ حضور کا مارنا، اللہ کا مارنا، حضور کی رضا، اللہ کی رضا، اطیع اللہ واطیع الرسول کا سب دیتے وہ فرمایا سنو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، خدا اور رسول کی اطاعت دو چیزیں نہیں ہے، نام دو ہے، چیز ایک ہے۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور کا بولنا، خدا کا بولنا، ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرے حبیب کا بولنا، میرا بولنا۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ اس پیارے پیغمبر علیہ السلام جن کی زبان کا سرٹیفکیٹ رب العالمین جاری فرماتے، وہ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تیری نسبتی ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جس نے تجھے بیٹی دے کے بیٹا بنایا، یہ تیرا نسبتی باپ ہے، یہ وہ باپ ہے جس نے تجھے بیٹی دے کے بیٹا بنایا۔ یعنی ان کو رسول اللہ فرما رہے کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں۔ جب یہ ماں باپ ہیں کہ ایک بچے بیٹی سے اس کی شادی ہوتی ہے بچے کی، باقی کیا لگی نسبتی بہنیں اور بھائی۔ جس طرح لفظ بھابی میں، اسی طرح لفظ
یہ ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت پائی جاتی ہے. جب دیور اپنی بھائی کی بیوی کہتے ہیں بھابھی اچھا ہے کوئی نہیں، ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنے سے فساد پیدا ہوتے ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ دیور کا مطلب ہے بھابھی کو چھیڑنا، اور بھابھی اگر دیور خدا خاصا خدا کے خوف والا ہے تو بھابھی بھی اس کو چٹکی کھاتے ہیں. یہ معاشرہ سمجھتا ہے یہ ان کے حقوق میں سے ہے. اسی طرح جب کسی کو صالح سالہ کہا جائے تو اس معاملے کے اندر انسل کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا پہلو پایا جاتا ہے. آج اس موقع پہ اس محفل پاک کا مقصد دین اسلام کی سربلندی، اس فیملی نے اس علاقے اس بستی کے لوگوں کے اندر ایک پاکیزہ رواج رکھا ہے. خدا تعالیٰ ان پر مزید فضل و کرم فرمائے اور ان کی نسبتیں نسل در نسل قیامت تک قائم رکھے. اللہ خیر و برکت فرمائے. جب ہم چلتے آج ہم انگلش پڑھ گئے، ہم کہتے ہیں یہ سسٹر اللہ، برادر اللہ، مدر اللہ، فادر اللہ. یہ لا کا مطلب بھی ساری سارا ہے. اب وہ زبان بولے جو رسول اللہ نے ہمیں ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تو تیری ماں. ہم کہیں یہ میری ماں. کیسی ماں ہے؟ تیری ماں تو وہ ہے. فرمایا اس ماں نے مجھے جنم دیا، اس ماں نے مجھے اور اس باپ نے مجھے بیٹی دے کے اپنی بیٹی دی. جب یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی ایک بیٹی سے میری شادی ہوئی ہے نا، سب سے ان کی دوسری بیٹیاں میری نسبتی بہنیں ہیں، ان کے دوسرے بیٹے میرے نسبتی بھائی ہیں. بہن اور بھائی کا لفظ اتنا حیا والا یہ لفظ ہے. بدمعاش قسم کا بندہ، ڈیگریڈ درجے کا بندہ جب کسی کو بہن کہہ دے گا شرم سے نظریں چھپ جاتی ہیں. پھر اس کا مزاج بدل جاتا ہے، یار میں تو بہن کہنے. تو جب رشتوں میں اس چیز کا خیال کیا جائے، خدا کی قسم اسلام بڑا پاکیزہ ہے، اسلام بڑا خیر خائی کا دین ہے. اسی کہیں سے وہ برائی عام ملکوں میں نہیں کی جاتی. کافی تقریباً 22-23 سال کی بات ہے، ہمارے مستعد مکرم ایکٹ آباد ہری پور ہزارہ سے میرے پاس تشریف لائے. اگلے دن شب برات تھی، میں نے روک لیا، میں آپ تشریف لائے، کل شب برات ہے، ہمیں کوئی ارشادات رسول سنا. تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے آپ نے اعلان کریں کہ جو غیر ذمہ دار بچے چھوٹی عمر کے، ان کے ساتھ ان کا بڑا بھی تو آئے، ادروائز یہ بچے محفل کے ساتھ ہی اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں، یہ مسجدوں میں رات نہ لگائیں. پھر وہ فرمانے لگے کہ یہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں، شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، شب معراج شریف ہو، فرمایا ان راتوں میں عام لوگ 12-14 سال کے بچے کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں. آج مسجد میں شب داری ہے، یہ غیر ذمہ دار بچے وہاں رات لگائیں گے. وہ روتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے ایسے موقعوں پہ اللہ کا گھر پلید کیا جاتا ہے. ہم جیسے بابے نیچے کفن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غیر ذمہ دار بچے مسجد کی چھتوں پہ گندی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ خاص موقع ہے. آج شب برات کی رات ہے، 27ویں رمضان شریف ہے، یہ 27ویں رجب ہے، شب معراج ہے، شب برات یہ شب لیلۃ القدر ہے. یہ رات اور دنوں سے بھی خاص تھی، لیکن اس رات کو عبادت کے بجائے ہماری غیر ذمہ دار نسل نے بے حیائی کے وہ ریکارڈ قائم کیے. اگر مجھے اور آپ کو پتا چلے ہماری نظریں شرم سے جھکنے ہیں. فرمانے لگے اسی طرح عام موقعوں میں بے حیائی کے وہ موقع نہیں ملتے، شادیوں کے موقع ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے، ادھر قدر وزن کٹھے ہوتے ہیں. قدر آج کا جدید لفظ ہے، ٹھیک ہے. یہ خالوں، مامیوں، ماسیوں، پھوپھیوں، چچاؤں کے رشتے، یہ غیر ذمہ دار بچے اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں بعض دفعہ ایسی بے حیائیاں ہوتی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. ایک باپ جس نے ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس کی اچھی تربیت کی، وہ ایک سچا مسلمان ہے. وہ خدا رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے آج تیل مہندی ہے، خوب دوڑ کر کے بستی کے تقریباً 200-400 گھروں کو پتا چلے آج فلاں چیمن صاحب کے گھر، فلاں چٹا صاحب کے گھر، فلاں چودھری صاحب کے گھر ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے. میں یہ کہتا ہوں بس اتنا یاد رکھ لو، اگر خوشی کے موقع پہ اپنے محسنین کو بھولنا ہے تو میرے استاد ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے. فرمایا موقع خوشی کا ہے، خوشی کے موقع پہ بڑوں کی عزت کی جاتی ہے نہ کہ ان کی بے ادبی کی جائے. فرمایا کہ خوشی اس چیز کا نام ہے بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی
بات نہ ماننا تو جتنے بڑے ہیں ان کو لائن میں بٹھاؤ، جتنے تائے چاچے ان کو سب لائن میں بٹھاؤ، جتنے بڑے پیچھے لائن میں بٹھا کے نوجوانوں کو پیچھے آؤ ان کو دھپڑ مارتے جاؤ، وہ کہیں گے یار کیا کرتے ہو، میں تمہارا تایا لگتا ہوں، میں تمہارا چاچو ہوں، میں تمہارا خالو لگتا ہوں، کہنے نہیں خوشی کا موقع ہے۔ خوشی کا مطلب یہی ہے کہ بڑوں کے بیت بھی کرو، خوشی کے موقع پہ کسی کے باپ کو ذرا سٹ کرے، پوری فیملی اٹھ سکتی ہے۔ ہمارے ابا جی کی توہین ہوئی، ہمارے تایا جی کی توہین ہوئی، کوئی حلالی بیٹا اپنے باپ کی انسان برداشت نہیں کرتا، کوئی سمجھدار بیوی اپنے شوہر کی انسان برداشت نہ کرتی۔ اہل اسلام، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اے خوش نصیب لوگوں، ہم گناہگار ہی ہیں، ایمان تو نہیں ہے۔ بولی الحمدللہ، الحمدللہ، گناہگار تو ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ بھی اپنے آپ کو نیکوکار نہیں کہتے، عمل کی قسم نہیں کہتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، ہماری کوئی نماز نہیں ہوگی، ہماری کوئی غلطیاں ہوگی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پہ ایمان نہیں ہے، ہم سچے مسلمان۔ اللہ کرے ہم اسی ایمان پر قائم رہے، ہماری موت بھی اسی ایمان پر ہو۔ ایمان سے بتاؤ، بچیاں بچے ہر گھر پیدا نہیں ہوتے، ان کو پوچھو جن کی گودیں خالی ہیں، 40 سال شادی کوئی اللہ نے کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتے؟ ہمارے گجرات کے وزیر انہوں نے تیسری شادی کی ہے اور ان کی بیگم شادی کرا رہی ہے کہ کاش کہ میاں میرے میاں کو اللہ تمام ٹیسٹوں کے صحیح ہے، لیکن اب اولاد ہے، یہ کس کی شان ہے؟ رب کی، اللہ فرماتا ہے جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ یہ اللہ کی شان۔ بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ کھڑی کا درویش ہماری پنجابی مادری زبان کا بزرگ شاعر ہے، پڑھا لکھا شاعر، فرمایا ایک نہ نو تو ایک نہ دیوے بس بس کرن زبان، ایک نہ نو تو ایک نہ دیوے بس بس کرن زبانو، ایک دا نام نشان بیٹا۔ آپ نے دیکھا بچہ ہوتا ہے نا، وہ 19 سال آپ کو معافی لے رہی، بس وہ بیٹے ہی بڑے رہے، اللہ تو معافی لے، اگلے سال ایک اور مہمان آ گیا ہے جی۔ جس نے آنا ہے اس کو کوئی روک سکتا نہیں، جس وطن سے جتنی روحیں آنی ہے یہ نظام اللہ کا ہے، تیرا میرا نہیں۔ وہ کہتے ہیں بس بڑے ہو گئے ہیں، بس گھر میں کہتے ہیں یا اللہ ایک ہی بچہ ہے۔ مجھے یاد ہے میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ اسی کا یہ اپریل میں کو آتا جان گئے تھے، چھوٹا تھا ابھی 1.5-2 سال کا، میں نصف سرگودا کا نصف خطیب تھا، میں ایک موقع تو مجھے نہیں جب میں ڈسٹرکٹ خطیب بڑا ہوں، میں چھوٹی سی جیپ ملی ہوں تو وہاں میں گھر بھی مل گیا، میرے سرحال ادھر ہے سیالکوٹ میں، تو میں کہا چلو فیملی کو لے آتے، رمضان شریف آ رہا ہے تو روزے رکھنے میں آسانی ہوگی، گھر کا کھانا کھائیں گے۔ میں لے کے جا رہا تو راستے میں ایک بستی آئی، بڑی گرمی تھی، گاڑیوں میں اے سی کا رواج ہمیں نہیں آیا، تو جو رکھا ڈرائیور کہنے لگا کہ میں ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، بھائی بچے کو گرمی بڑی لگ رہی ہے تو اس نے فیڈ کرنا ہے، چلو ذرا ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بچہ تھوڑا سا ذرا منہ شدھ ہو کے دودھ پی لے، پھر ہم چلتے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ڈرائیور نے کہ اس طرح ہم نے سرگودا جانا ہے تو یہ ہمارے خطیب صاحب ہیں تو ان کی فیملی کے ساتھ، تو اگر آپ اجازت دیں تو بیٹھ کر دروازہ کھولیں تھوڑی دیر۔ وہ کو بڑے اچھے نسلی لوگ، انہوں نے بڑی خوشی کی، دونوں میاں بیوی باہر آ گئے، دروازہ کھولا، بیٹھے۔ اس گھر میں جب بیٹھے تو میں نے کہا میں وضو کرنا ہے، نماز ضرور رہتی ہے میری، میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو وہ اس بہن جی نے کہا بچے کو بیڈ پہ ڈالے۔ جیسے بچہ بیڈ میں ڈالا تو بچے نے پتہ نہیں کب سے پیشاب روکا ہوا تھا، بچے پیشاب کرتے پیشاب کرتے۔ میں نے نماز پڑھی تو میری اہلیہ کہنے لگی بڑی شرم کی بات ہے، ان کا اتنا خوبصورت بیڈ ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو اس وقت ابھی پیمپر بھی نہیں یاد ہوا تھا بچوں، یہ میں پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں ہے جی۔ سن فروری 87 میں میری شادی تھی، 89 کی یہ بات، تو اس وقت چھکے نہیں سن نکلے۔ آج تو رات کو چھکا چڑھتا، ساری رات بچہ 10 مرتبہ بھی پیشاب کرے جو کچھ ہے اس کے پاس ہی رہتے۔ اس وقت کی بات ہے جب یہ ابھی مسئلہ نہیں، تو میں نے کہا یہ بڑا ہم سے غلط ہو گیا۔ تو ادھر سے وہ میں بعد میں ان کو بلایا، میں بھائی جان آپ کے بیڈ پہ
بچے نے شام کر دیا کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو بیڈ ہے ہم دیہاتی لوگ ہیں, بیڈ کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور ہے ابھی اوپر ہی چڑھا ہوا اترا نہیں ہے, لہٰذا اس قوم کے گدے میں کوئی اثر نہیں کیا, اوپر کی چادر ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر صحیح بھی ہو جاتا بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہنا جو داڑھی تو نہیں رکھی ہے تو بندہ میں کہنا جو جمعہ پڑھا دے ہو, اور میں کہنے لگے دعا کرو رب سانوی کو دے جڑا کو پیشاب شروع کرے. شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جو ہے آگئی اولاد اللہ کی بہت بڑی. دونوں میاں بیوی کو ماشاءاللہ اتنی سونی جوڑی, اب بھی میرا ان سے رابطہ ہے. میں نے کہا میں نے کیا دعا کرنی, میں نالائق سا بندہ ہوں. بہرحال آپ اچھے لوگ ہیں, میرا اللہ آپ کو مایوس نہیں رکھے گا. میں نے پھر وضو کیا, 2 نفل اور پڑھے. یا رب العالمین انہوں نے کار میں دین سمجھ کے میری اتنی عزت کی ہے, یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان کو اولاد نہیں. میں نے کہا میری تیری مدنی ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, آپ نیت کرو دونوں میاں بیوی. ہم بھی فیملی تھے, وہ بھی دونوں بیٹھ کے میں نے کہا نیت کرو یا اللہ اگر تو مجھے اولاد بخش دے, میں بیٹی بیٹے کا فرق نہ رکھنا, اولاد کیا ہے ضروری نہیں, پتر بڑا کچھ کرتے ہیں, اللہ بیٹے بھی دے پر بیٹی جتنی وفادار ہے اتنا بیٹا وفادار ہوتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہے ہی نہیں. آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا. میں نے کہا اللہ اولاد دے تو اس کو قرآن شریف پڑھانا, کہ تو وعدہ کرتے. میں کہ سکر کر دو, ہمارے یہاں سکر کرتے ہیں جو غیر شریف. مولانا صاحب آپ سے میری دوسری ملاقات ہے. اچھا غیر شریف بنتے جتنے جائیں پیر ان کو چوتھا کلمہ چھوڑ کے وضو کے 4 فرض نہیں آتے. یہ کہتے ہیں بی بی تو منت مان لے, تیرے برا کا روڑا ہوئے تو 7 سال کرو, کپڑے نہیں پانے مانگ کے پڑے. اس پیر کو تو مریدی کو مطلب 24 کرا کے لکھتا ہے. اور جہالت ہو مجسمے ہو. جب اللہ دے مانگتے ہیں کہ دیتے ہیں, جب اللہ کی عطا ہو تو منگل رہے ہو. حیا شرم سے کام لو. ایسے پیروں کو بھی رب ہدایت دے, اور لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں مانگتی پھرتی ہیں. جناب میں نے کئی دفعہ دیکھا اچھے خاصے کپڑے پڑے ہیں, بیٹے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتی بھائی جان میں مانگنے والی نہیں ہوں, ہم بڑے عزت والے لوگ ہیں, ایسا منت مننی ہے. میں ہم کیا منت ہے اے میرے پر ہم کو اللہ جب گناہ دے گا تو 7 سال اچھی منگا گے. میں کہ افسوس میں میرا پتر اگر نہ گیا وضو کرتے توبہ کر. میں کہ میں حال میں دینا حضرت قرآن شریف کا کلمہ نبی کا پڑھ گیا کرنا یہ منت گناہ ہے. یہ تیری انسلٹ ہے, توہین ہے, تو کسی کی بیٹی ہے. جب رب ادا کرے کیوں کے کریے پھر منت مت چھڑیے. مسئلہ بھی درجہ, اگر غلط وعدہ ہو جائے اس پر قائم رہنے سے پھر جانا پیدا, اور اگر وہ قسم ہے تو قسم کا علاج کیا ہے, فصیام ثلاثۃ ایام, یا وہ 3 دنوں کے روزے رکھے, اور اطعام 10 مساکین, یا 10 مسکینوں کو کیا کھلائے. میں کہہ رہا قسم دانی پائی ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 3 چھوڑ دو, یہ مانگنا نہیں. ایسی جاہلانہ مدت ہے. استغفر اللہ. اللہ پاک ہدایت, اللہ پاک ہمیں ہدایت. انہوں نے جناب میں نے کہا مدد منے گا, اللہ آپ کو بیٹا دے گا, دنیا کے لوگ تو پڑھا دیں گے. اس کو مقدس کتاب قرآن شریف پڑھا, اس کا نام محمد رکھنا. کہنے لگے جی وعدہ ہو گیا. اور میں کہتا گیا وہ میاں تو نہیں لکھ رہے تھے, ان کی اہلیہ وہ پڑھی لکھی تھی, وہ میری بہن بیٹی لکھتی گئی, لکھ لیا انہوں نے. میرے کریم رب نے پھر ان پر بڑا کرم فرمایا. یہ اولاد کس کی عطا ہے؟ لوگ ساری زندگی دعائیں مانگتے, رب نہیں دیتا, تو پھر رب کا مقابلہ ایک نہ تو ایک نے دیوے کے بس بس کرن زبان, ایک نہ نام نشان بٹھاوے تے خالی جان جہان. اللہ رب العالمین نہ دے تو کوئی مقابلہ نہیں. عطا فرمائے تو اس کی مہربانی. بچے ماؤں کی گود میں مر نہیں جاتے, روز سنتے وہ پیٹ میں فوت ہو گیا, پیدائش سے 2 گھنٹے پہلے فوت ہو گیا, بچہ دنیا میں آتے فوت ہو گیا. ہم سب یہ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں.
اللہ چاہے تو حمل میں اس کو موت دے دے، چاہے تو 2 سال سے لے موت ہو جائے، چاہے تو 2 سال کا ہو کے فوت ہو جائے، ہوتا ہے نا، 4 سال کا ہو کے 10 سال کا ہو کے بچے چلے جاتے، ماں باپ رو رو کے چلے جاتے۔ اگر آج اس میری بیٹی کو اللہ پاک نے 15 20 18 19 10 20 سال عمر دی ہے تو کس کا کرم ہے؟ یہ بیٹے بیٹیاں کون عطا کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے۔ اللہ کئی دفعہ یہ بچے بیمار ہوتے ہیں، بڑی بڑی بوجھی بیماریاں، پوچھو ماں باپ کو، کئی قسم کی مشکلوں میں پڑتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے ہاسپٹل پھیرے ہوتے ہیں، جی بچہ ٹھیک نہیں رہا۔ پھر بچوں کو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے بچا لے۔ اس کی زندگی کا خوبصورت وقت آئے کہ آج اس بیٹی بیٹے کی شادی، میں نے کہا تمیز نہ کرو، بیٹی ہو یا بیٹا یہ سب اولاد ہے، سب کیا ہے؟ والدین کے لیے نفع بخش تو زیادہ تر بیٹی ہے کہ جو قدر اپنے ماں باپ کی بیٹی کرتی ہے بچہ کرتا نہیں بلکہ کر نہیں سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر جس رب نے شفا بخشی، اولاد بخشی، صحت بخشی، آج وہ بچہ اس قابل ہو گیا، اس گھر میں اس کی شادی کی تیاری ہے، آج اس کی زندگی کا ایک اہم ترین دن آ گیا۔ اے ملت اسلامیہ کے غیرت مند مسلمانوں، ہم کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، اس کی میرے ساتھ بڑی نیکیاں ہیں، یہ کہہ رہا ہے برات 2 بجے آئے، 2 بجے آئے، یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں میں نے جانا، فلاں میں نے جانا، یہ کہہ رہا ہے اس طرح اس طرح، کہتے ہیں وہ دی مرضی دی ہے جڑا احسان ہوتا ہوئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آکھنا اللہ نے وہ پتہ میں کسی کا احسان ہے نہیں، وہ رب العالمین سے زیادہ بھی کسی کی مہربانی ہے۔ سارے احسانات اللہ کی ذات کے ہیں، بلکہ سچے ہوئے کوئی اور مہربان ہوتا ہی تھا جی اللہ مہربان ہوتا۔ یہ جو ساڑیاں بساں تے لکھیا رب مہربان تے جب مہربان، یہ لاریاں تے لکھے۔ اگر اللہ مہربان نہ ہو تو کہیں سے بھی آپ پر مہربانی، رب مہربان نہ ہوئے تو کرو ہی تک کے بیٹھے بیٹے کی طرح باہر نکل۔ اگر اللہ کریم مہربان ہے تو کوئی غیر بھی تیری عزت کرے، کہیں سے بھی تجھ پر کرم ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے ماں باپ کے بھی احسانات ہیں، استادوں کے بھی احسانات ہیں، سسرال کے بھی احسانات ہیں، نیک دوستوں کو بھی احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے مخلوق میں سب سے بڑا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کا بہت بڑا احسان، یہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے، اور پھر سب سے بڑا احسان رب العالمین کی ذات۔ خوشی دے اللہ، اولاد دے اللہ، بچوں کو صحت تندرستی دے اللہ، بچوں کو شفا دے اللہ۔ جب بچے کی خوشی کا موقع ہے اسی رب کو بھول جانا، رشتہ داروں کو نہیں بھولتے۔ یہ بڑی قدر ہے۔ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے بعد شادی کاٹ جاتا ہے، انویٹیشن کاٹ جاتا ہے، ہفتہ 10 دن پہلے قریب ہو تو گاڑی چلا کے آ جاتے ہیں، دور ہو تو وہ کال کرتے ہیں، جی محترم چودھری صاحب، بھائی جان، عزیز، جو بھی رشتہ آپ کا، السلام علیکم، میں کراچی سے بول رہا ہوں، چاہیے تو یاد سر کہ میں آپ کے پاس آتا، میری مجبوری، میری مصروفیات یا میرا کوئی مسئلہ میں آ نہیں سکتا، میں تیرا رشتہ دار ہوں، خالہ زاد ہوں، تایا زاد ہوں، مامو زاد ہوں، تیرا کلاس کا کوئی رشتہ ہے، ایک زبان ہے لا کے مجھے بتا دے تجھے کتنے پیسے 2 4 10 20 لاکھ اتنا اشارہ کر کب تیرے فون میں پیسے آ جائیں گے، یہ بھی دیکھی۔ میں کہ میرے استاد فرماتے تھے کم از کم بھی ہو رشتہ دار کے پاس جاؤ، جان اس کو بہت جناب آپ نے بچے کی شادی شروع کی ہے، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا محلے دار ہوں، میرا تیرا فلاں رشتہ ہے، میں اور میری بیوی دونوں آئے، ہم چاہتے ہیں اس موقع میں تیری ہیلپ کریں، اگر آپ حکومت کر دیں تب بھی ہم حاضر ہیں، بصورت دیگر یہ میری چیک بک کا سائن کر دو، لکھ دو جتنے پیسے میں تجھے لیے حاضر ہوں، یہ ہوگا تو قرض ہی، لیکن جس طرح ممکن وہ دے دینا، کوئی مجبور نہیں کروں گا، نہ دے سکو گے معاف کر دوں گا۔ رشتہ داری کا مذہب تو یہ ہے، غریب سے غریب بندہ بھی آپ کے کہے، مجھے یاد ہے میں نے آج سے کم سے کم کتنے سال پہلے شادی کی تھی بیٹے کی، ہمارے بڑے قریبی عزیز ہیں،
عزیز یہ ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے 2003 میں حج کیا، یہ ادھر یعنی یونیورسٹی کے ساتھ ان کا گاؤں، وہ دونوں میاں بیوی آئے، کہنے لگے آپ کا کارڈ کل ہی ملا ہے، آج 11 دن رہ گئے بچے کی شادی کو. کہنے لگے میں غریب بندہ ہوں، میں چھوٹا سا ریڑھا رکھا وہ چلاتا ہوں، میں کوئی پیسے والا ہوں لیکن میں انسان ہوں، اچھی نسل اللہ نے مجھے بخشی ہے. اس وقت ہمارے گھر میں اتنے پیسے موجود ہیں، یہ لفافے میں یہ قبول کرنا. اور میرے اپنے قریب رشتے دار اتنی اہمیت والے ہیں کہ میں 1,00,000 2 لاکھ روپیہ چاہوں تو کسی سے لے نہیں سکتا. یہ 2 خدمات. تیسری یہ ہے میری بیوی اچھی سلائی کر لیتی ہے اور میں چھوٹے چھوٹے کام اچھے کر لیتا ہوں. مجھے موٹر سائیکل چلانا آتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو شادی سے 5 دن پہلے ہم دونوں آ جائیں، کیونکہ ہمارے گھر کا نظام چل رہا ہے. جو ڈیوٹی میں کر سکوں مجھے حکم کرو، میں حاضر ہوں. میری زندگی میں کبھی ایسا اچھا دوست نہیں ہے. میں اس کا چہرہ دیکھوں، یا اللہ اس کی اہلیہ غریب امیر ہونا یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہاں دم مارنے کی جا نہیں ہے، انسانیت ہونی چاہیے. وہ کہے بھائی جان میں تاڑی کروں، میں تمہاری بیٹیوں کے چھوٹے چھوٹے کام کروں. میں نے کہا بات یہ ہے ہمارا معاشرہ تو اتنا اس قدر نہیں ہے قدر والا. آپ جو نیکی کا جذبہ لے کے آئے ہیں، میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے. تو میں آپ دونوں کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں اللہ آپ کو اتنی جزا دے جتنی اللہ کی شان ہے. آپ جا کے میرے لیے دعا کرنا، اگر آسانی ہو سکے تو روز ایک کال کر کے مجھے پوچھ لیا کرو، جب ضرورت ہوئی میں بلا لوں. یہ میں اشارہ تھا رض کر رہا ہوں. رشتے داری کا اصول یہ ہے آپ کسی پر احسان کریں، اقتدار کریں، آپ پر وقت آئے وہ آپ پر احسان. ہم تو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں. بعض رشتہ دار تماشا دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، جو کسی کا تماشا دیکھتا ہے کبھی وہ خود تماشا کرتا ہے. جو کسی کی عزت کا بھائی مال بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سوال ضرور دے دیتا. عرض کرنے کا مطلب ہے بات میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتے، اللہ ہی ان کو شفا دیتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بڑے فرماتے ہیں. اور جب اس بچے کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن آئے، فیملی والے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ تیری رشتہ داروں کو بلا لو، گھر والوں کو بٹھا لو، کہہ دو سنو یہ بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا، آج یہ میری بیٹی بیٹا اس قابل ہے، میں اس کی شادی کر رہا ہوں. سنو ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. رسول پاک کے امتی ہے، یہ خوشی اللہ نے دی، یہ میری بیٹی یا بیٹا مجھے اللہ نے دیا، یہ رہنے کا گھر مجھے اللہ نے دیا، سب کچھ میرے رب کی عطا ہے اس کے پیارے حبیب کے ساتھ. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری بیوی سن لے.